يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اندشیش جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد حضرات ذی وقار سامعین محتشم واجب الاحترام حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غلام، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حجۃ الوداع فرمایا، اس میں جب آپ حج ادا کر کے بیت اللہ شریف میں تشریف لائے، بیت اللہ شریف کا دروازے کا جو کنڈا ہے حضور نے وہ کنڈا پکڑا اور پھر پکڑ کر صحابہ سے کہا میرے صحابہ میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ قیامت کب آئے گی، میں یہ نشانیاں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد کرو. اور کسی صحابی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور آپ قیامت کی نشانیاں جانتے ہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیں.
اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ پھر حضور نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 60 نشانیاں ارشاد فرمائیں قیامت کی، ان میں سے چند آج ہم ذکر کریں گے۔ پہلی نشانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، میری امت جو ہے وہ نماز کا خیال نہیں رکھے گی، اور یہ نشانیاں جیسے جیسے حضور کی زبان اطہر سے نکلیں ان کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا سجدے کے معاملے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی نماز زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ وَمَيْلُ الْهَوَىٰ، کہ بس میرے امتیوں کے دلوں میں جو خواہشات ہوں گی میری امت ان کو پورا کرنے میں مصروف رہے گی۔ تیسرے نمبر پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اضاعت الامانہ، لوگ بددیانت ہو جائیں گے، امانت کی قدر نہیں رہے گی۔ کسی شخص نے آپ کو بطور امانت 10,000 روپیہ دیا کہ یہ امانت ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اس کا نوٹ نہیں چینج کر سکتے۔ یہ اس قدر نازک مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا امانت ختم ہو جائے گی۔ استحلال الحرام، جو چیزیں حرام ہوں گی میری امت ان کو حلال سمجھنا شروع کر دے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا اہم مسئلہ ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، جدھر دیکھو گے سود ہی سود ہوئے گا۔ بجلی کے بل میں جناب مساجد کے لیے بھی وہ کیبل کا بل آتا ہے۔ فرمایا قرب قیامت کوئی شخص اگر سود کھائے گا نہیں لیکن وہ سود کی گرد سے نہیں بچ سکے گا، اس پر سود کی گرد ضرور پڑے گی، کیونکہ سارا نظام ہی ہمارا وہ جو ہے وہ سودی نظام چل رہا ہے۔ پاکستان کا معیشت کا نظام سارا سودی ہے، تو وہ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ سارا کچھ ہم نے اپنا یہودیوں کے قبضے میں دیا ہوا ہے، کہتے ہیں نظام نہیں چل سکتا۔ نظام چل سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ادھر آئیں، ادھر آئیں، چل سکتا ہے، کیوں نہیں چل سکتا؟ وَأَخْذُ الرَّشَا، فرمایا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوگی، فرمایا رشوت عام ہو جائے گی۔ وَتَشْيِيدُ الْبِنَاء، فرمایا لوگ اونچے اونچے مکان بنائیں گے، سوسائٹیز بنائیں گے، پلازے بنائیں گے، اونچے اونچے عمارتوں میں میری امت مصروف ہو جائے گی۔ وَبَيْعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، حضور نے فرمایا لوگ دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ استاذ گرامی اس کی تشریح یوں فرماتے تھے حضرت بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا جو خود کو کہیں گے کہ ہم دیندار ہیں وہ جا کر حکمرانوں کی گود میں بیٹھ جائیں۔ لوگ دنیا کی خاطر کیا بیچ دیں گے؟ دین۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جو خود کو دیندار کہلواتے ہیں وہ جا کر حکمرانوں کی گود میں بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے نہیں ہم تو دین کے معاملات، ہم تو تبلیغ کے لیے آئے تھے یہاں، اور اس کے بدلے میں ان کو کہیں گے جناب ہم نے تو آپ سے بڑا عاشق رسول دیکھا ہی، آج سے پہلے تو کسی نے ریاست مدینہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ وہ پہلے حکمران ہیں پاکستان کے جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ تو پھر رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا، فرمایا یہ کس طرح ہے کہ بندہ جھاڑی کے پاس جائے اور اس کو کانٹے نہ لگے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ حکمرانوں کے پاس جائیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت پیدا نہ ہو؟ چھوٹی جی کرسی بندے نو خراب کر چھڑ دی جناب۔ تو پھر جہاں دروازے کھولنے والے خود ہوں، چائے پیش کرنے والے ہوں، سلوٹ مارنے والے ہوں، وہاں تو بندہ ویسے خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر بابا جی کے جملے جناب، اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے، سارے بابا جی فرماتے تھے پھر ان سے اگر کوئی بات کرے جو وقت کے حکمرانوں کو جا کر ملتے ہیں، ان سے کوئی بات کرے تو استاد صاحب فرماتے انہوں نے شتونگڑے میدان ہی چاہ جانا، اور کہتے ہیں آپ نے ہمارے حضرت کے خلاف بات کی تو کی کیسے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حضرت کے خلاف بولنے والے؟ بابا جی کہتے تھے میں نہیں کہہ رہا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان ہے نہیں بدلا۔ اس کا جواب استاد جی کیا دیتے تھے؟ استاد فرماتے تھے جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی، جب بات رسول اللہ کے نظام کی یہ بات آ گئی تو پھر تم کون ہوتے ہو آگے چونکے چنا کے کرنے والے؟
استاد صاحب فرماتے تھے تم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوتا ہے۔ یہ جڑا جملہ ہے جڑا میں ہون کہنے لگے ہیں بابا جی دا، یہ 1400 سال بابا جی تو علاوہ اور کسی نے نہیں کیا۔ اگر تو کسی دا نظر آ جائے سانو دسنا سی اس بزرگ نو بھی سلام پیش کران، لیکن یہ جملہ بابا جی دے مقدر ہی آیا ہے۔ بابا جی نے یہ جو جملہ کہا جس کی وجہ سے دنیا بابا جی کے مخالف ہوئی ہے وہ یہ جملہ ہے۔ بابا جی نے کہا تم اپنے بڑوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ اگلی گل فرمایا ہم نے اہل بیت کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا۔ لکھاں سلام استاد صاحب، لکھاں سلام تواڈے جملیاں دے ہوتے۔ استاد صاحب فرماتے تھے ہم نے ذاتی حیثیت سے کسی کو بھی نہیں مانا، اور پھر اگلی گل فرمایا 1400 سال میں جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ سارے بولو حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ فرمایا جن لمحوں کو حضور سے نسبت ہو گئی ہم تو ان لمحوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ اپنا وایا ٹھیک رکھیں، تسی ضرور یو ٹرن لے کے آنا ہے، سیدھے آؤ، تسی سیدھی طرح اور کہو انہیں جانا۔ جن لمحوں کو قابل غور، جن لمحوں کو رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہم ان لمحوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور اس پر میں حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکتوبات شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 سے حضرت عبداللہ بن مبارک کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا جناب عبداللہ بن مبارک یہ کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان سے یہ سوال ہوا، ان سے 20 سال انہوں نے امام اعظم کو پڑھا، فرماتے ہیں 18 سال ادب سیکھیا، 2 سال علم سیکھیا۔ فرماتے ہیں کاش کہ جڑا 2 سال علم سیکھیا وہ بھی میں ادب ہی سیکھ لیا۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا جی ایہما افضل معاویۃ ام عمر بن عبد العزیز، کہ عبداللہ بن مبارک یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا جی حضرت عبداللہ بن مبارک سے۔ جن لمحوں کو حضور سے نسبت ہو جائے ہم ان لمحوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اس پر اب حضرت عمر بن عبد العزیز کون ہے اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنی ہجری میں؟ واقعہ کربلا 60 ہجری میں ہوا۔ عمر بن عبد العزیز 61 ہجری میں پیدا ہوئے اور 151 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ آپ صحابی نہیں ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں جنگیں بڑی ہوئی، اور جناب حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں 2.5 سال آپ کی خلافت کا زمانہ ہے جی، اور 2.5 سال میں پوری دنیا میں اسلام نافذ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں حاکم کیسا ہوتا ہے۔ بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے، اور آپ کے دور میں ایک بندہ بھی مانگنے والا نہیں تھا۔ تسی نشتر اشارے تے جاؤ منگن والے اتھے کھلوتے ہیں، اگلے اشارے تے ٹر جاؤ منگن والے اتھے کھلوتے ہیں۔ 10 بجے پروگرام چل رہا ہے، شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ ہم پالیسی لے کر آ رہے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کے لیے پٹرول سستا کریں گے، جڑا بندہ موٹر سائیکل والا ہے رکشے والا ہے وہ واسطے پٹرول سستا ہوئے گا۔ 12 بجے ہیڈ لائن چل جاتی ہیں کہ پٹرول 5 روپے مہنگا ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں مانگنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگے سنو، 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی، لوگوں نے کہا حضور سارے دین والے لین والا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب اس نے یہ منظر سامنے رکھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جو شریر تھے، منافق لوگ تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا۔ جناب عمر بن عبد العزیز کا زمانہ اس لحاظ سے بہتر رہا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے کیا بات کر دی ہے۔
یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ سنو جی عبداللہ بن مبارک کا جملہ، آپ نے فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز۔ فرمایا تو کہتا ہے کون افضل ہے؟ فرمایا جیڑا لمحہ حضرت امیر معاویہ نے حضور دے نال لایا، اور جس وقت میں حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کی حمایت میں میدان جہاد میں گئے، تسبیح نہیں گھوڑا لے کر میدان جہاد میں گئے، فرمایا جو وقت حضرت امیر معاویہ کا حضور کی حمایت میں میدان میں گزرا ہے، اور فرمایا اس گھوڑے کے منہ میں اور اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی گئی ہے، فرمایا وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور اعلیٰ۔ یہ نہیں کہ ان کا دور، فرمایا نہیں دور نہیں، خود عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ امیر معاویہ تو پھر امیر معاویہ ہو گئے نا۔ تو جن لمحوں کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے ان لمحوں کی مثال بھی کوئی نہیں ہے، لیکن فرمایا جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ پھر بابا جی کا جملہ لکھاں سلام، فرمایا جتنی غیرت تمہیں اپنے بڑوں کے بارے میں آتی ہے، کبھی ناموس رسالت کے مسئلے میں بھی اتنی غیرت آئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے چونکہ مفتی حسن رضا لگا ہے تے ادا اپنا سیٹ اپ کوئی نہیں، تینوں جو مرضی کہہ لواں گے جناب کوئی پوچھنا لائق نہیں ہوئے گا، میں لگا ہوں، لیکن جنہوں دے پیچھے اسی کھلوتے ہیں وہ لگے نہیں جے۔ اور آپ جانتے ہیں کسی کی دعوت ہوتی ہے سرکاری سطح پر، کہتے ہیں جی تسی آنا، تو بندہ نال اپنے نال بھی بندہ لے جاندہ، جدوں بوئے تو داخل ہو رہے ہوں تو کہتے ہیں اے کون ہے؟ کہتا میرے نال ہے، کہ میں انہوں نے بھی آن انہوں نے بھی آن تی اسی انہوں دے پیچھے کھلوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ نو ویکھیا ہے، ویکھ کے کیا مکھ چند بدر شاشانی۔ میں انہی کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ دیں گے، اس کا تعلق چونکہ مولویوں کے ساتھ ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، محافظ ختم نبوت، مجاہد تحریک ختم نبوت، لاؤ پھر گال آ گئی جی بابے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب مرزا آیا میدان میں مرزے کے چھکے چھڑانے کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب شیخ الاسلام والمسلمین اور امام المحدثین گولڑا شریف سے چلے اور داتا صاحب کی نگری میں آئے اور آ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور آئے، اور جب ختم نبوت کے قانون میں نون لیگ کے دور میں ترمیم ہوئی اور اس کی چھیڑ خانی کی گئی تو حضرت امیر المجاہدین لاہور سے پنڈی تشریف لے گئے۔ جڑے پنڈیوں لاہور آئے انہوں نے بھی لکھا سلام، جڑے لاہوروں پنڈی گئے انہوں نے بھی لکھا۔ اس وقت تو انگریز جناب مالک تھے بر صغیر کے، کیا کچھ انہوں نے پیشکش کی اور آپ کو کہا جی آپ پیچھے ہٹ جائیں، اور پھر چونکہ انہوں نے لوگوں نے ان سے دنیا لے کر اپنا دین دیا تھا ان کو، انہوں نے بندے تیار کی اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس بھیج دیے۔ پیر صاحب کو کہنے لگے حضور آپ فقیر لوگ ہیں، آپ کا کیا کام ہے تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں کروانا؟ آپ فقیر لوگ ہیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح آپ کھینچتے رہیں، بیٹھے رہیں، لوگ ہاتھ بھی چوم رہے، پاؤں بھی چوم رہے، گھٹنے بھی چوم رہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جناب میدان میں نکلنے کی؟ کل آپ ادھر مرزے کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں داتا صاحب جا رہا ہوں، اگلے دن آپ کہتے ہیں مینار پاکستان آئے، اگلے دن آپ کہتے ہیں سیف چشتیائی لکھ رہے ہیں، کبھی کون سی کتاب لکھ رہے ہیں، کبھی کون سی کتاب آپ لکھ رہے ہیں مرزے کے مقابلے میں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ آپ تو فقیر لوگ ہیں۔ تو سنو جی فقیر کیسے ہوتے ہیں؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جن کو خیرات ملی ہو وہ آگے سے یہ جملہ کہتے ہیں، فرمایا عقائد متواترہ پر حملہ ہو جائے اور ہم چپ بیٹھے رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ملفوظات مہریہ ہے، ملفوظات مہریہ صفحہ نمبر 118۔ اصل بات ہے ظاہر ہے جب کسی کو آئینہ دکھائے تکلیف تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ آپ کون سی فقیری کر رہے ہیں؟ کون سا تبلیغ کا نظام؟ لو جناب آپ کہیں گے پیروں دی گال کر رہے ہیں، تو جب کہ معیار تو صحابہ ہیں، آؤ میں آپ کو صحابہ کی بات بتاتا ہوں۔ جنگ یمامہ ہوئی جناب،
صدیق اکبر نے کہا چلو سارے چلو، فرمایا نابینا بھی چلے۔ بات کو سمجھو تو صحیح نہیں ہے۔ کل جنگیں جتنی ہوئی 73 جنگیں ہیں جی حضور کے دور مبارک میں، صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، اور اکیلی جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس وقت جب جنگ یمامہ ہوئی 1,20,000 صحابہ حیات سے۔ کسی صحابی نے آ کر صدیق اکبر کو یہ جملہ نہیں کہا حضور جنگ چھیڑنے لگے ہو، پہلے تبلیغ سے کر لیں، جا کر اس کو بتائیں تو صحیح خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے، نفس مسئلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے پھر بحثیں نہیں کی جاتی، پھر میدان لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور مدینہ منورہ پر حملہ ہو جائے گا، آپ یہ نہ کریں۔ فرمایا مدینہ جانے، مدینہ والا جانے، چلے سارے، بدری صحابہ بھی چلے، بوڑھے صحابہ بھی، نابینا بھی، فرمایا سارے چلو۔ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے تو آپ نے فرمایا ایسی بغیرت فقیری ہم سے۔ میں کہتا ہوں حرمت قرآن کا مسئلہ آئے، قرآن کی بے ادبی ہو جائے، سویڈن کے اندر، ڈینمارک کے اندر، ناروے کے اندر، یورپین ممالک کے اندر، اور لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ فرانس کے اندر خاکے بن جائے، لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکو میں بیٹھ کر شیعہ گالیاں دیتے رہے اور ہم چپ رہے، لبیک والوں سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سب و شتم ہو، سیمینار کیے جائیں اور لبیک والے چپ رہے، ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔